2 समझाना क्या चाह रहा था کہ بچے جھوٹ بولنا سیکھ جاتے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں نے آج تک کوئی والد کوئی والدہ ایسی نہیں دیکھی کہ جو اپنے بچے کو جھوٹ سکھانا چاہے. کوئی بھی نہیں دیکھا آج تک. کوئی والد ایسا نہیں ہے, کوئی والدہ ایسی نہیں ہے جس نے کہا شاباش بیٹا ویل ڈن, شاباش آئس کریم ملے گی, جھوٹ بولو. ایسا کبھی نہیں ہوتا. اس کے باوجود ہمارے بچے کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ تو 8 آپ سمجھ لیں وجوہات ہوتی ہیں, 5-7 بڑی وجوہات ہوتی ہیں بچوں کے جھوٹ بولنے کی. میں ایک ایک کر کے آپ کو بتانے لگوں. پہلی وجہ کیا ہوتی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے, جو میں نے آپ کے سامنے جو ایکٹیویٹی کی ہے نا آپ نے میرے سامنے, پہلی وجہ کیا ہوتی ہے؟ والدین کا منفی نمونہ. وجہ کیا ہوتی ہے والدین کا؟ بچے وہ نہیں کرتے جو ہم ان کو کہتے ہیں, بچے وہ کرتے ہیں جو ہم ان کے سامنے کرتے ہیں. انکل ملنے کے لیے دوست آئے, والد صاحب نے کہا بیٹے سے بیٹا جاؤ انکل سے کہو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. بچہ بھاگتا ہوا گیا, جا کے اس نے کہا انکل ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. بچہ واپس آئے, تھپڑ لگایا ابا جان بیوقوف تمہیں اتنا بھی نہیں پتا, یہ نہیں کہتے کہ ابو کہہ رہے ہیں ابو گھر پہ, سارا بانڈا توڑ دیا ہے. تو پہلا بچے جھوٹ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ والدین کے جھوٹ بولنے سے, منفی رویے سے. دوسرا جو غلطی آپ کہہ رہے ہیں, دوسری وجہ کیا ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی؟ کہ جب ہم بچوں کو سچ بولنے پہ ڈانٹتے ہیں, مارتے ہیں, سزا دیتے ہیں. میں ایک دفعہ گھر آیا تو میرے ہاتھ میں دہی کا شاپر تھا اور دودھ کا شاپر تھا. تو میرا بیٹا اس وقت جو ہے 4-5 سال کا تھا, 4 سال کا ہوگا. اس نے مجھ سے وہ پکڑنے کی کوشش کی, اس کی فنگر لگی اور دودھ جو ہے وہ نیچے گر گیا. اس نے کیا کہا آگے سے کہ ابو یہ دودھ میں نے نہیں گرایا, یہ خود ہی گر گیا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ اس سے پہلے اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی تھی, کپ ٹوٹتا تھا, گلاس ٹوٹتا تھا, تو وہ کہتا تھا یہ میں نے توڑی ہے. اس دن اس نے مجھے کیا کہا بھلا کہ یہ میں نے نہیں گرایا اس کو, یہ کیا ہوا ہے خود سے گر گیا ہے. اتفاق سے ہم چائے پی رہے تھے رات کو, تو چائے جو ہے کپ کے ساتھ کھیل رہا تھا. میں نے اسے کہا کہ بیٹا دھیان سے کپ نیچے گر جائے گا. تو اس نے کیا کیا کہ میری بات نہیں سنی اور اس کے ہاتھ سے کپ جو ہے وہ لگا اور نیچے گر گیا. تو کپ ٹوٹ گیا. جو ہی کپ ٹوٹا اس نے کیا کہا ابو یہ کپ میں نے توڑا, یہ خود ہی گر گیا, میں نے اس کو گرایا, یہ خود ہی گر گیا. تو میں بڑا پریشان ہوا کہ بچے کی لینگویج میں, زبان میں یہ تبدیلی کیسی آئی ہے. پہلے یہ کہتا تھا کہ میں نے توڑا ہے, اب یہ کہتا ہے یہ خود ہی ٹوٹ گیا ہے. میں اپنی وائف سے پوچھا کہ آج گھر میں کیا ہوا ہے آج کل میں کہ اس کی زبان بدل گئی ہے. تو وائف کہنے لگی کچھ نہیں ہوا, بس ویسے ہی رہ ہوا ہے. تو میں نے کہا نہیں, ذرا دین پہ زور دے کے بتائیں کچھ ہوا ہے. کہنے لگی کچھ نہیں ہوا, بس یہ آپ کی چیزیں چھیڑ رہا تھا. میں نے ذرا اس کو ڈانٹا ہے, ذرا سختی سے ڈانٹا ہے. تو میں نے کہا آپ نے اتنا سختی سے ڈانٹا ہے, اب یہ اپنے کیے کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بچے سزا کے خوف سے بھی جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں. تو کبھی بھی بچے کو سچ بولنے پہ نہیں مارے. بچے کو میسج دیں کہ سچ سننا بولنا آپ کی ترجیح اول ہے. یاد رکھیے گا, سچ سامنے آ گیا ہے تو گلاس ٹوٹ گیا ہے تو قطعاً اس میں نہ گھبرائے. گلاس قیمتی نہیں ہے, بچہ قیمتی ہے, اس کی شخصیت قیمتی ہے, اس کا کردار قیمتی ہے. تو کبھی بھی بچوں کو سچ بولنے پہ مارے نہیں. اور تیسری وجہ بچوں کو جھوٹ بولنے کی یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں, جھوٹے لاڑے لگاتے ہیں, ان سے جھوٹے وعدے کر کے بعض کا کام کرواتے ہیں. بیٹا جلدی جلدی گھر آ جاؤ, آئس کریم ملے گی. تو بچہ آ جاتا ہے گھر جلدی جلدی, تو آ کے مطالبہ کرتا ہے آئس کریم. بیٹا وہ تو ابھی نہیں ہے, وہ تو شام کو دیکھیں گے آپ کے پاپا آئیں گے. تو جو یہ جھوٹے وعدے ہوتے ہیں یہ بھی بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں. تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میری ماں نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں تمہیں میرے پاس آؤ, میں تمہیں چیز دوں گی. اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے. تو میری ماں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم نے اس کو کیا دینا تھا. تو میری ماں نے کہا کہ میرے پاس کھجور ہے, میں نے اس کو وہ دینی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اسے کوئی چیز نہ دیتی تو یہ جھوٹ میں شمار ہوتا. تو بچے جو ہیں جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں جب ان سے ہم جھوٹے لاڑے لگاتے ہیں. اور ایک اور چوتھی وجہ بھی ہوتی ہے بچوں کو جھوٹ بولنے کی, وہ کیا ہوتی ہے, بڑی توجہ سے سنیں, وہ کیا ہوتی ہے کہ جب ہم بہت زیادہ کیوں کی گردان کرتے ہیں. بیٹا یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا. بچے ہوتے ہیں چھوٹے,
ان سے کام سرزد ہو جاتا ہے جذبات میں، ان کے سامنے کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا، کھڑکی ٹوٹ گئی، موبائل ٹوٹ گیا، فلاں چیز گر گئی، اس نے دھکا دے دیا اپنی بہنا کو، اس نے کوئی چیز اٹھا کے کھا لی، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی سوچ نہیں ہوتی۔ لیکن جب ہم پوچھتے ہیں نا بیٹا کیوں کیا، وجہ بتاؤ، تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ جب تک کوئی وجہ گھر کے والدین کو نہیں بتانی اس وقت تک جان نہیں چھوٹنی۔ تو بہت زیادہ جب بچے کسی برے رویے کا مظاہرہ کریں، غلطی کریں، تو بہت زیادہ کیونکہ جو گردان ہوتی ہے وہ بھی کیا کرتی ہے، بچے کو انکرج کرتی ہے کہ وہ بہانے گڑے، جھوٹ گڑے، اور ایک دفعہ بچہ جھوٹ کرنا جب سیکھ جاتا ہے پھر ساری عمر کیا کرتا ہے، بہانے گھڑتا رہتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے۔ اور بعض بچے جو ہیں بدقسمتی سے انہیں یہ فرق ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ جھوٹ اور سچ ہے کیا۔ والدین کے جو دو عملی ہوتی ہے، والدین کا جو منفی رویہ ہوتا ہے، اس سے انہیں یہ پیغام جاتا ہے کہ سچ اور جھوٹ کوئی واضح چیزیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب ہم انہیں کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، ایک میسج یہ بھی جاتا ہے جس کی وجہ سے بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ سچ اور جھوٹ ہے کیا۔ اور بہت سے بچے اس لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں شہریاں بگاڑنا۔ بعض بچے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں، لیکن جو بڑی جھوٹ بولنے کی وجوہات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، اور آپ ان سے بچیں۔ اگر ہم اپنے بچے کو سچا بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اس سے بچیں اور اپنے بچوں کو یہ پیغام دیں کہ سچ ہماری اولین ترجیح ہے۔ ان کو پریشرائز نہ کریں کہ وہ جھوٹ بولنے پہ مجبور ہو جائیں، ان کو دیوار سے نہ لگائیں، ہمیشہ سچ کو اولویت دیں۔ بچے نے سچ بولا ہے تو ہر چیز کو، ہر نقصان کو برداشت کر دیں، اس کو سمجھائیں اچھے طریقے سے۔ لیکن اگر ہم دباؤ ڈال کے ان کو مجبور کریں گے کہ وہ جھوٹ بولیں، پھر بچہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جھوٹ بولنا سیکھ جائے گا۔ تو 3 نقطے جو ہیں ہمارے مکمل ہوئے سچا بنانا ہے۔ آئیے چوتھے پوائنٹ سے پہلے میں آپ کو 2 ویڈیوز دکھاتا ہوں، اور ان ویڈیو سے ہم سمجھیں گے کہ چوتھا پوائنٹ کون سا ہے۔ سر لائیے گا ذرا، 4تھ پوائنٹ ہم سمجھتے ہیں، اس میں لگائیے گا لیپٹاپ۔